السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يؤجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطية الرحم. رواہ ابو داود وصححہ الشیخ الالبانی رحمہ اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ابو داود کی ایک صحیح روایت پڑھی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما من ذنب اجدر ان يؤجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطية الرحم، کہ ظلم اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی ایسا جرم اور گناہ نہیں ہے کہ جس کی سزا کو نازل کرنے میں یا نافذ کرنے میں اللہ تعالیٰ جلدی کرتا ہو۔ آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ یعنی ظلم اور قطع رحمی، رشتے ناتوں کو توڑنا، اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں مل کر کے رہتی ہے۔ دو گناہ سے بچنا ہے۔ پہلا گناہ ہے رشتے ناتوں کو توڑنا، اور دوسرا گناہ ہے ظلم و بربریت، مظالم ڈھانا، لوگوں کی زندگی کو تنگ کرنا، لوگوں پر عذاب بن جانا۔ یہ دو جرائم ایسے ہیں کہ آخرت میں جو اللہ نے سزا تیار کر رکھی ہے وہ تو مل کر کے رہے گی، دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب کو جلد بھیجتا ہے، جلدی کرتا ہے۔ یہ دونوں گناہ بڑے خطرناک ہیں، رشتے ناتوں کو توڑنا اور ظلم ڈھانا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، مشرک سب سے ناپسندیدہ ہے اللہ کی نگاہ میں، لیکن شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ آپ سوچئے، لیکن ظلم عام ہو جائے، ظلم کوئی ڈھائے تو ظالم کو اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ ظلم کی سزا دنیا میں تو مل کر کے رہتی ہے، لیٹ سویر وہ سزا دنیا میں مل کر رہتی ہے۔ اللہ نے دنیا میں کتنے بڑے بڑے ظالموں کو ذلیل کیا ہے، برباد کیا ہے۔ نمونہ ہے ہمارے لیے، عبرت ہے، نصیحت ہمارے لیے۔ تو آخرت میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی عذاب نازل کرنے میں، نافذ کرنے میں اللہ جلدی کرتا ہے۔ تو ظلم سے بچنا ہے، ظلم نہیں ڈھانا ہے، اور اپنے رشتے ناتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے، ملانا ہے۔ پھوٹ ڈالنا، توڑنا، یہ سب کافرانہ عمل ہے۔ مسلمان اپنے رشتے کی قدر کرتا ہے، جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام ہمیں صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اور ہماری شریعت میں رشتے کے جوڑنے کی بڑی فضیلت اور بڑی تاکید آئی ہے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں دنیاوی زندگی میں، مالی اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے، آخرت کے ثواب اور درجات کی بلندی کے اعتبار سے، ہر حالت میں، ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے کہ آدمی صلہ رحمی کر رشتوں کو مضبوط بنائے۔ اور رشتہ توڑنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور آخرت کی سزا سے پہلے دنیا میں سزا مل کر کے رہتی ہے۔ تو دو گناہوں سے بچنا ہے، دو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دور رہنا ہے، بڑے خطرناک گناہ ہے۔ ظلم ڈھانا یعنی ظالم بن جانا، اور دوسرا ہے رشتے ناتوں کو توڑنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ان دونوں گناہوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔